اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج بیٹا ہم اپنا حصہ اول جو القرآن الکریم پر مشتمل ہے، اس میں ہمیں کچھ صورتیں دی گئی ہیں جن کا ہم نے حفظ کرنا ہے جن کو، اور ساتھ کچھ دو صورتیں اور ہیں، ان میں ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اور ایک سورہ الم نشرہ۔ ان دونوں صورتوں کے ساتھ ہم نے تراجم بھی کرنے ہیں۔ تو یہاں ہم آپ کو سورۃ الشمس اور سورۃ العادیات دو صورتیں کروا چکے ہیں۔ ان کو صرف اور صرف، اگرچہ میں نے ان کے ترجمے اور مضامین کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے ان کو صرف حفظ کے طور پر کرنا ہے، یعنی کہ ان کو یاد کرنا ہے زبانی، اور یہی آپ کے پیپر میں امتحان میں بھی اسی طریقے سے آئے گا۔ اب آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اسی حصے کا حفظ و ترجمہ کا حصہ، جس میں ہمارے پاس ہے ایک آیت الکرسی اور دوسری سورہ الم نشرہ۔ ٹھیک ہے، تو آیت الکرسی کو پہلے پڑھتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، پھر اس میں آنے والے رموز و اوقاف کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے پر بھی غور کریں گے۔ اور ترجمہ آپ نے بیٹا جس طرح یوں سمجھے کہ آپ آیتیں یاد کر رہے ہیں، سیم اسی طرح آپ لوگ ترجمہ بھی یاد کریں گے ایز اٹ از، تاکہ آپ کے ترجمے میں کسی طرح مارکس کم نہ ہوں، اسی طرح یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا يعودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اسے ہی گردانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی آیت 255 جو کہ سورۃ البقرہ میں ہے، اور یہ سورۃ البقرہ بھی ویسے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سورت یہاں جو آیت الکرسی ہے یہ تیسرے سپارے میں کے شروع میں ہی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے رموز و اوقاف کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس میں خاص طور پہ آپ کو جیم چھوٹی سی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد پھر طائے مطلق نظر آ رہی ہے، اور زیادہ تر صرف اور صرف یہی ہیں، کیونکہ یہاں پر رکوع بھی پورا نہیں ہو رہا، اس لیے اس کے اوپر آپ کو علامت عین نظر نہیں آ رہی، جو کہ پچھلی صورتوں پر آپ کو ہر چھوٹی صورت پر آخر پہ علامت عین ملتی ہے۔ اس لیے یہاں پر علامت عین نہیں ہے، کیونکہ یہ رکوع نہیں ہے، نہ ہی اس پر رکوع آ کر ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ آنے والے جو رموز اور اوقاف ہیں، رموز رمز کی جمع، اوقاف وقفہ کی جمع، یعنی کہ ایسی علامات کہ جن کی وجہ سے ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے رکتے ہیں، تاکہ اس کے تلفظ اور اس کے ٹھہراؤ میں فرق نہ آئے، اور جو اس کا مضمون ہے وہ آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، کہیں ہم ان کو توڑے نہ۔ اب دیکھیں کہ میں نے جو آخری آیت پڑھی ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا، جیسے ولا یعودہ حفظہما،
یہاں پہلے پڑھنے کے بعد آگے مجھے جو رموز ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ جیم، واہو العلی العظیم، پھر میں نے اس کو الگ پڑھا، لیکن بعد میں یہاں وقفے جیم سے مراد ہے وقفے جائز۔ پہلی پہ میرا سانس ٹوٹ گیا، میں نے اس کو توڑ دیا، حفظ و ہما تک پڑھا، اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ ملانے کے لیے کیا کیا؟ پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا دیا، اور یہاں پہ یہ والا جو نقطہ ہے وہ بھی پورا ہو گیا کہ یہ وقفے جائز ہے، دل چاہے تو رک جائیں، دل چاہے تو آگے ملا لیں۔ جبکہ اس کے اوپر اگر آپ کو اسی جو آیت ہے اس کے پہلے پڑاؤ پر جیم ہے، دوسرے پر پھر جیم ہے جس میں الحی القیوم پر ہم رکے، اس کے بعد تیسرے پڑاؤ پر آپ کو آیت جو ہے وہ تائے مطلق نظر آ رہی ہے، یعنی کہ یہاں پہ تائے مطلق پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ضرور رکنا ہے، والا نوم، ٹھیک ہے، اس پر ہم نے ضرور رکنا ہے۔ اس کے بعد اگلا پڑاؤ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں فی الارض، اس کے بعد پھر تائے مطلق ہے، یوں سمجھے کہ یہاں پر بھی ہم نے ضرور رکنا ہے۔ اگر ہم پہلی 1، 2 اور 3 جو ہیں ان کو وقفے درمیان میں وقفے جائز ہے، ان 2 کو بھی پیچھے ہم تیسری کے ساتھ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ہم نے ان کو وقفے جائز کی اجازت ہونے کی وجہ سے وہاں پہ رک گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی میں آپ دیکھیں کہ تیسری جگہ پر اور چوتھی جگہ پر آپ کو تائے مطلق نظر آ رہا ہے، بلکہ 5ویں جگہ پر بھی الا باذنہ، یہاں پر بھی آپ کو تائے مطلق نظر آ رہا ہے، اور اس تائے مطلق کا مطلب ہے کہ یہاں پر ضرور رکنا ہے، اور اگر ہم نہیں رکتے، کسی طرح ان الفاظ کے معنی کو آگے ملا جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس کے جو ترجمہ ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا آؤ مت جانا، یعنی کہ اس طرح ہم جب کسی لفظ کو ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مت جاؤ، آ جاؤ، لیکن آؤ مت جانا اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس پہ رکنا ہے یا اس پہ رکنا ہے، اسی لیے یہاں پہ ان علامات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے پڑاؤ کو دیکھیں، پھر وقفے جائز ہے، اس سے اگلے پڑاؤ پر دیکھیں پھر وقفے جائز ہے، اور اس سے اگلے پڑاؤ پر دیکھیں تو بھی وقفے جائز ہے، اور اس سے اگلے پر بھی وقفے جائز ہے، اور آخر پہ جا کر پھر آیت گول دائرہ سے پوری ہوتی ہے اور وہاں ہم رک جاتے ہیں۔ اب آپ کو اس میں بیسک جو استعمال ہوئے ہیں وہ جیم فور کیا ہے؟ یہ وقفے جائز کے طور پر ہے، اور توہا جو ہے چھوٹی سی توہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ وقفے مطلق کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اور وقفے مطلق میں نے پچھلی صورتیں پڑھاتے ہوئے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم نے ضرور رکنا ہے، اور وقفے جائز میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہاں ہماری مرضی ہے، رک جائیں تو بھی اس کے معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور نہیں رکتے تو بھی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ دونوں، تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اللہ یعنی اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، ہوا وہی، یعنی اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ معبود کون؟ کہ جو عبادت کے لائق ہے، یعنی اللہ کے سوا دنیا میں کوئی اور ہستی نہیں، آخرت میں بھی کوئی ہستی نہیں جو کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ واحد ہے، اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ الحی القیوم، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا، ٹھیک ہے، الحی زندہ، القیوم ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ رہنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا نہیں، تأخذہ اسے پکڑتی، ہو اللہ کی ضمیر کے طور پر استعمال ہوئی ہے، نہیں اسے پکڑتی، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، یعنی اللہ وہ برحق ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جیسے ہمیں اگر ہم نے سونا ہو تو ہمیں اس سے پہلے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اونگ ہوتی ہے، اونگ کرتا، بعض اوقات آپ نے محسوس کیا کہ بچہ کیسے اونگ کرتا کرتا سو جاتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت اللہ کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہم انسانوں کی طرح
نہیں ہے، وہ الہ ہے، وہ سب ان تمام خوارق سے جو دنیاوی جانوں کے لیے ہیں وہ ان سے ہٹ کر ہے، نہ اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی، یہاں تک کہ ہر چیز دنیا کی مار دی جائے گی، موت ختم کر دے گی، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ اس وقت زندہ ہوگا اور پھر پکار کر پوچھے گا جب ہر چیز کو مار دے گا کہ ہے کوئی زندہ، ہے کوئی ایسا جو مجھے آواز دے، ہے کوئی ایسا جس کو میں دوبارہ دیکھوں؟ یعنی کہ ہر چیز کو ختم کر دے گا، موت کو بھی ختم فرما دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا کہ میں ہی جبار ہوں، میں ہی متکبر ہوں، میں ہی قہار ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لہو، وہی ہے، ماں جو، لہو لیے ہو، اسی کے لیے ہے، ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، یعنی 7 آسمانوں میں، ہمیں اس کا فگر 7 آسمانوں اور زمینوں کا ملتا ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذلذی، من کون ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے، ذلذی وہ شخص، یشفع جو شفاعت کرے، جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، یعنی کون سا ایسا شخص ہے جو میرے پاس کسی کی سفارش کرے، الا باذنی، سوائے میرے حکم کے۔ اور یہ شفاعت کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا ہے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی بھی شفاعت کریں گے، اپنی امت کے لوگوں کی تو شفاعت کریں گے، انبیاء کی بھی شفاعت کریں گے، اور یہ حق صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعلم ما بینا، جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، ما بینا ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے، ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم میرے سامنے کرتے ہو اور جو کچھ تم وہ میرے پیچھے کرتے ہیں، میں ان تمام چیزوں سے خوب اچھی طرح واقف ہوں، یعنی کہ اس کی معلومات اللہ کو ہر صورت ہیں، جو کچھ اللہ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ولا، اور نہیں، یحیطون ڈھانپ سکتے، حاوی ہو سکتے، بشیء کسی چیز پر، من علمہ اس کے علم کے سوا، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، یعنی یہاں مطلب ہے کہ جتنا میں نے اپنے بندوں کو علم دے رکھا ہے اس کے علاوہ ان کا علم کسی چیز کو احاطے میں نہیں لے سکتا، اور اگر ان چیز کو کوئی لے سکتا ہے وہ صرف اور صرف میں ہوں جو علم کو اپنے احاطے میں لے سکتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اسی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قدر وہ چاہتا ہے اسے معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ وسیع ہے، کرسی اس کی، یعنی کہ اس کی اقتدار، اس کا غلبہ، السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، یعنی سب پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اس کا علم جو ہے ان تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں یعودہ اسے تھکاتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو کسی طور تھکاتی نہیں، وہ عام انسان نہیں جو تھوڑا سا کام کرے اور تھک جائے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے، وہ ہمیشہ برقرار رہنے والی ہستی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تمام دنیاوی خوارق اور تمام انسانی جسم کی فطرت سے بالا تر ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہونے والا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اور کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں۔ انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں، انبیاء بھی اللہ کے رسول ہیں، کسی طور خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ برحق وہ ہے جس کا علم تمام زمینوں اور آسمانوں کو پر حاوی ہے، اور ان کی حفاظت اسے کچھ دشوار نہیں، اس نے اس کے لیے اپنے فرشتے لگا رکھے ہیں، اور خود وہ ان سب کو دیکھ رہا ہے، اور ہم سب کو بھی دیکھ رہا ہے، ایون کہ ہمارے معذرت خواہ، ایون کہ ہمارے
دلوں میں آنے والی سوچ جس کو ہم بھول جاتے ہیں خدا کو وہ نہیں بھولتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور بے شک وہ عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ علی بلند مرتبہ، العظیم سب سے جلیل القدر ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا یہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ ایک دفعہ دوبارہ با محاورہ ترجمہ بولے دیتی ہوں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔